میری بہن بیوہ ہوئی تو امی اور میں جا کر اسے اپنے گھر لے آئے، مگر اگلے روز ہی میری بہن کے سسر آئے اور بولے جب تک عدت پوری نہیں ہو جاتی آپ کی بیٹی ہمارے گھر رہے گی، پھر بے شک آپ اس کو لے جانا۔ میری بہن ان کے ساتھ چلی گئی، مگر اب روز بہن کے گھر سے اس کی نوکرانی فون کرتی کہ جلدی سے آ کر اپنی بہن کو لے جاؤ، یہاں پر اس پہ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ ایک روز میں تنگ آ کر بہن کو لینے چلی گئی، مگر یہ دیکھ کر جان نکل گئی کیونکہ وہ بہت کمزور ہو گئی تھی، اور پھر روتے ہوئے جب میری بہن نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ میں فیصل آباد شہر میں اپنی بیوہ ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ میری چھوٹی بہن راحیلہ بھی تھی جو کالج میں پڑھ رہی تھی۔ ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا اور ابو کا انتقال بہت عرصہ پہلے ہو گیا تھا۔ اب ہمارا کمانے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے میں نے گھر کا خرچ چلانے کے لیے دال چاول کی دکان بنا لی جو بہت اچھی چل رہی تھی۔ میری بہن راحیلہ BA کر رہی تھی۔ میں دکان پر دوپہر 2 بجے سے شام 7 بجے تک ہوتی۔ آج اتوار تھا اسی لیے کافی رش تھا۔ میں 8 بجے فارغ ہوئی تھی۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ گھر چلی جاتی ہوں۔ جب میں گھر جا رہی تھی تو میری نظر اچانک ایک لڑکی پر پڑی جو ایک لڑکے کے ساتھ بائک پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ لڑکا اب بائک سٹارٹ کر کے اس لڑکی کو لے جا چکا تھا، لیکن جانے کیوں مجھے وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اپنی بہن راحیلہ لگی۔ میں سوچنے لگی میری بہن تو ایسی نہیں، اس نے تو کبھی کسی لڑکے سے دوستی نہیں کی، پھر کسی لڑکے کے ساتھ بائک پر بیٹھنا تو دور کی بات۔ خیر جب میں گھر آئی تو امی سے معلوم ہوا راحیلہ گھر پر نہیں۔ میں نے پوچھا کہاں گئی تو کہنے لگی اپنی سہیلی کے گھر گئی ہے، کالج کے کچھ پیپرز وغیرہ بنانے تھے۔ یہ سن کر میں سوچ میں پڑ گئی اور میرے دل میں شک پیدا ہو گیا۔ وہ لڑکی میری بہن تھی، مگر جب میں نے دیکھا کہ راحیلہ گھر میں اپنے کالج کی سہیلی مائرہ کے ساتھ داخل ہو رہی ہے اور اس کے ہاتھ میں اسائنمنٹ کی فائل بھی ہے تو میں مطمئن ہو گئی اور سوچا جس لڑکی کو میں نے لڑکے کے ساتھ بائک پر دیکھا تھا وہ کوئی اور ہی ہوگی۔ خیر جب میں نے امی کو بتایا کہ آج بہت کمائی ہوئی ہے تو یہ سن کر بہت خوش ہوئیں اور مجھے دعائیں دینے لگیں کہ نتاشا اللہ تجھے مزید ترقی اور کامیابی دے۔ ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا اور پھر دیگر کام کر کے میں سونے چلی گئی۔ میں روزانہ جلدی سو جاتی تھی۔ آج 5,000 روپے میں نے کمائے، اس میں سے 3 امی کو دیے، باقی 2,000 میں نے اپنی الماری میں رکھ لیے کہ گھر کے لیے سودا لے آؤں گی۔ یہی سب سوچتے ہوئے سو گئی۔ اگلے دن دکان پر جانے سے پہلے میں اپنے کمرے میں آئی اور الماری کھول کر پیسے اٹھانے لگی تاکہ واپسی پر سودا لے آؤں، لیکن حیران ہوئی جب میں نے دیکھا کہ میری الماری کے دراز میں صرف 1,000 روپے پڑے ہوئے تھے، باقی 1,000 غائب تھے۔ میں پریشان ہو گئی، سوچ میں پڑ گئی، کافی تلاش کی لیکن 1,000 روپے نہ ملے۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا میں نے کل یہاں 2,000 روپے رکھے تھے، پھر 1,000 روپے کہاں چلے گئے؟ پہلا خیال آیا امی سے پوچھوں، لیکن پھر خود ہی ارادہ بدل لیا کہ امی نے تو کبھی میری دراز سے پیسے نہیں لیے۔ جب راحیلہ سے پوچھا تو اس نے بھی لا علمی کا اظہار کیا کہ اسے بھی اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ میں حیران پریشان سی 1,000 روپے لے کر ہی گھر سے چلی گئی۔ واپسی پر سودا لیا اور گھر آ گئی۔ آج کی کمائی 3,000 روپے تھی۔ امی کو پیسے چاہیے ہی نہیں تھے، اس لیے انہوں نے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ یوں میں نے وہ 3,000 روپے الماری میں اسی جگہ رکھ دیے، مگر جب اگلے دن میں نے الماری کھول کر دراز سے پیسے نکالنے کی کوشش کی تو 3,000 روپے غائب پائے۔ اب یہ روز کا معمول تھا۔ امی اور راحیلہ سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ امی بھی پریشان رہنے لگی کہ پیسے کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ میں اب بہت پریشان ہو چکی تھی کیونکہ روز روز پیسے غائب ہونے کی وجہ سے نقصان ہو رہا تھا۔ جب میری ہمت جواب دے گئی تو مجھے ایک ترکیب سوجی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آج میں ساری رات جاگتی رہوں گی اور وقفے وقفے سے دراز چیک کرتی رہوں گی، یوں حقیقت پتہ چل جائے گی۔ میں اپنے اوپر کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ کمرے کی لائٹ بند تھی، صرف نائٹ بلب جل رہا تھا۔ انتظار کرتے کرتے کافی دیر ہو گئی۔ رات 2 بجے کے قریب کوئی کمرے میں آیا۔ اس نے میری دراز میں سے پیسے نکال لیے۔ اسے لگ رہا تھا کہ میں سو رہی ہوں لیکن میں جاگ رہی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں راحیلہ ہی تھی۔ میں نے اسے پکڑ لیا تھا۔ میری بہن کو آخر پیسے چوری کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ جب میں نے اس سے اس بارے میں پوچھا تو رونے لگی اور بتایا کہ وہ اپنی اکیڈمی کے ایک لڑکے کو پیار کرتی ہے اور وہ بھی اس سے۔
بہت پیار کرتا ہے، مگر وہ لڑکا غریب ہے اور تھوڑا بیمار بھی ہے۔ اپنے علاج کے لیے اسے پیسوں کی بے حد ضرورت ہے۔ چونکہ اس کا تعلق غریب خاندان سے ہے، اس لیے اس کی کوئی مدد نہیں کرتا۔ راحیلہ اسے اس حال میں تنہا نہیں چھوڑ سکتی، اس لیے وہ چپکے سے اس کی مدد کرنے کے لیے رات کو میرے سونے کے بعد دراز سے پیسے چرا کر فہد کو دینے لگی تھی۔ وہ چاہ کر بھی مجھے سچائی نہیں بتا سکی تھی، کیونکہ میں لڑکوں کے ساتھ دوستی اور پیار محبت کے سخت خلاف تھی۔ وہ ڈر رہی تھی کہ اگر مجھے پتہ چل گیا تو میں کہیں اس کا گھر سے نکلنا بند کر دوں گی اور ہو سکتا ہے اس سے اس کی کہیں اور شادی بھی کر دوں۔ اب مجھے سارا معاملہ سمجھ آ گیا تھا۔ وہ اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا، یہ خیال دل سے نکال دو، وہ لڑکا غریب ہے، امی نہیں مانیں گی، اور میں تمہاری شادی کسی ایسے انسان سے نہیں کروں گی جو تمہیں سب کچھ نہ دلا سکے۔ لیکن راحیلہ پر محبت کا بھوت سوار تھا۔ وہ میرے آگے رونے لگی۔ میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے اس کی بات مان لی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرنے لگی تھی۔ BA مکمل ہونے کے بعد امی کو راحیلہ کی شادی کی فکر ستانے لگی۔ وہ میری شادی پہلے کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا کہ ابھی میں نے شادی نہیں کرنی۔ البتہ میں نے امی سے بول دیا کہ پہلے راحیلہ کی شادی کر دیتے ہیں۔ میں بہت ضدی تھی، اس لیے امی نے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ کہنے لگی، اگر تمہاری نظر میں کوئی رشتہ ہے تو بتاؤ۔ میرے ذہن میں فہد کا خیال تھا، جس سے راحیلہ محبت کرتی تھی۔ جب راحیلہ کی شادی کے لیے میں نے لڑکے والوں کو گھر پر بلایا تو امی کو وہ لوگ بالکل پسند نہ آئے تھے۔ لڑکے کی 5 چھوٹی بہنیں تھیں، مجھے اس کی نندیں پسند نہیں آئی تھیں۔ وہ بہت مغرور لگ رہی تھیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ نچلے طبقے کے تھے۔ ان کے مقابلے میں ہمارے معاشی حالات بہتر تھے۔ لڑکا ایک اسکول اور اکیڈمی میں پڑھاتا تھا۔ اس کے والد کی کرائے کی دکان تھی، جہاں وہ مختلف مشینوں کے پرزے بیچتے تھے۔ امی نے ان کے سامنے تو یہی کہا کہ کچھ دن بعد سوچ کر جواب دیں گی، لیکن ان کے جانے کے بعد امی مجھ سے کہنے لگی کہ راحیلہ کی شادی ایسے لوگوں میں نہیں ہوگی۔ تم کوئی اور اچھا سا لڑکا دیکھو جس کے بہن بھائی کم ہوں اور وہ امیر بھی ہو۔ امی کا انکار سن کر میں نے بے بسی سے راحیلہ کو دیکھا، جو اب آنسو بہانے لگی تھی۔ امی حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی، پھر پوچھا، تم رو کیوں رہی ہو؟ یہ سن کر میں گھبرا گئی کہ کہیں وہ سچ نہ بتا دے۔ شکر ہے راحیلہ نے خود ہی بات سنبھال لی اور کہا، امی ایک وقت تھا کہ ہم بھی تو غریب ہی ہوا کرتے تھے، ہمارے حالات بھی ٹھیک نہیں تھے۔ آپ ایسے الفاظ نہ بولیں جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور جو نعمتیں اس نے عطا کی وہ واپس لے لے۔ راحیلہ کی بات امی کے دل پر لگی اور پھر میرے سمجھانے پر امی مان گئی اور فہد کے گھر والوں کو رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ یوں دیگر معاملات طے پائے اور شادی 2 ماہ بعد طے پائی۔ سچ کہوں تو میں اس شادی سے ہرگز خوش نہیں تھی۔ میں راحیلہ سے بار بار کہہ رہی تھی سوچ لو، لیکن اس کا ایک جواب تھا، اسے شادی فہد سے کرنی ہے۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھی جب ایک لڑکا جو مجھ سے عمر میں بڑا تھا مجھے 2 پلیٹیں دال چاول کے لیے آرڈر دینے لگا۔ یہ لڑکا جس کا نام منظور تھا اکثر میری دکان سے چاول لینے آتا اور پھر کھانے کی تعریف بھی کرتا۔ آج جب میں نے اس کا آرڈر پیک کر کے دیا تو مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ کی منگنی وغیرہ ہو گئی۔ اس کے سوال پر میں پہلے تو حیرت زدہ ہوئی، پھر جواب دیا، میں ابھی سنگل ہوں۔ یہ سن کر نہ جانے کیوں اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ پیسے دے کر چلا گیا۔ اب ہم لوگ راحیلہ کی شادی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ شادی کے دن قریب آ چکے تھے۔ بہت محبت اور کے ساتھ جہیز میں نے اور امی نے راحیلہ کو رخصت کیا۔ اس کے جانے کے بعد ہمیں گھر میں اداسی سی محسوس ہو رہی تھی۔ شادی کے 15 دن بعد جب وہ گھر آئی تو اس کے چہرے پر کافی پریشانی تھی۔ جب میں نے اس سے اس پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے پہلے تو مجھے کچھ نہیں بتایا، لیکن پھر بعد میں کہنے لگی، آپ ہی مجھے کچھ پیسے دے دیں، فہد اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے جس کے لیے اسے پیسوں کی شدید ضرورت ہے۔ اس کی بات سن کر میں خوش ہوئی۔ چلو اچھا ہے، فہد کام شروع کر لے تاکہ اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں۔ جب میں نے راحیلہ سے کاروبار کی تفصیل پوچھی تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا اور بولی کہ وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ کاروبار شروع کر رہا ہے۔ میں نے اس کو پیسے دے دیے اور وہ گھر چلی گئی۔ اب اس طرح ہونے لگا تھا، جب بھی وہ گھر آتی پریشان لگتی اور مجھ سے پیسے مانگنے لگتی اور کہتی، فہد نے مانگے ہیں اپنے کاروبار میں لگانے کے لیے۔ ہر دفعہ ایسا ہونے لگا تھا، مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اب تک مجھ سے 1 لاکھ روپے لے کر جا چکی تھی۔ بات پیسوں کی نہیں تھی،
اگر فہد مجھ سے بات کرتا میں اسے اس سے بھی زیادہ پیسے دے دیتی، لیکن وہ میری بہن کے ہاتھ پیغام بھجوا رہا تھا۔ کافی عرصے سے میری فہد سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں کال پر فہد سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن راحیلہ نے منع کر دیا۔ کہنے لگی اگر آپ اس سے پوچھیں گی تو اس کو برا لگے گا، اس لیے میں نے فہد سے بات کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ لیکن اب مجھے لگ رہا تھا فہد سے بات کرنی چاہیے کہ کون سا کاروبار شروع کر رہا ہے اور مزید کتنے پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں یہی سب سوچ رہی تھی جب اچانک ایک دن دکان پر فہد آیا۔ دعا سلام کے بعد کہنے لگا راحیلہ کو آپ کے ہاتھ کا کھانا پسند ہے، اس لیے سوچا اس کے لیے دال چاول لے جاؤں۔ اس کی بات سن کر مسکرا دی اور اپنی بہن کا حال احوال جاننے کے بعد میں نے اس سے پوچھا تمہارا کاروبار کیسا جا رہا ہے؟ مزید پیسوں کی ضرورت ہے تو میں تمہاری مدد کروں گی۔ میری بات سن کر حیرت سے دیکھنے لگا۔ بولا میں تو کوئی کاروبار نہیں کرتا، آپ کو تو پتہ ہے میں ٹیچر ہوں اور 9ویں 10ویں جماعت کو پڑھاتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں حیرت سے دیکھنے لگی، پھر پوچھا کیا تم کوئی کاروبار شروع نہیں کر رہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، جبکہ میں تو حیران رہ گئی۔ میں نے کھانا پیک کر کے دیا، وہ پیسے دینے لگا تو میں نے انکار کر دیا کیونکہ وہ میرا بہنوئی تھا، لیکن فہد زبردستی پیسے رکھ کر چلا گیا۔ میں اب سچ میں پریشان ہو چکی تھی، مجھے لگ رہا تھا کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے، میری بہن ضرور کوئی انوکھا کام کر رہی ہے جس طرح اس نے پہلے کیا۔ پیسے چوری کر کے فہد کے علاج پر لگائے۔ اب راحیلہ سے بات کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اس دفعہ اس سے سختی سے پیش آؤں گی۔ مجھے یہ بات ہرگز پسند نہیں تھی کہ وہ مجھ سے جھوٹ بولنے لگی تھی۔ اس وقت راحیلہ فہد کے لیے پیسے چوری کر رہی تھی، مگر اس مرتبہ وہ مجھ سے جھوٹ بول کر کس کے لیے پیسے لے رہی تھی سمجھ نہیں آئی۔ میں نے سچائی جاننے کے لیے فوراً اگلے دن اسے گھر پر بلایا اور سختی سے پوچھا تو وہ سر جھکا کر بولی میری نند حفصہ کو پیسوں کی ضرورت تھی، اس کی دوست بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ یہ سن کر نرم پڑ گئی اور سمجھایا کہ تم جھوٹ بول کر پیسے نہ لیا کرو، سچ بول کر لے لیا کرو، میں تمہیں کبھی انکار نہیں کروں گی۔ یہ سن کر وہ مسکرا دی۔ کچھ دنوں بعد راحیلہ نے اپنے سسرال میں مجھے اور امی کو دعوت پر بلایا۔ اس کے گھر جا کر مجھے بہت افسوس ہوا کیونکہ اس کے گھر میں ڈھنگ کی کوئی چیز نہ تھی، دیواروں پر پلستر اکھڑا ہوا تھا، یہاں تو بہت غربت تھی۔ میں نے سوچا میں راحیلہ کی مدد کر دیا کروں، ہر ماہ اسے پیسے دے دوں تاکہ اس کا گزارا اچھا ہو، لیکن میں نہیں جانتی تھی کیا ہونے والا ہے۔ ایک دن میں دکان پر تھی جب شعیب دکان پر آیا۔ اس نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور بولا وہ میرے گھر اپنی فیملی کو لانا چاہتا ہے تاکہ میرا رشتہ مانگ سکے۔ میں جانے کیوں انکار نہ کر سکی، مجھے وہ لڑکا اچھا لگا تھا۔ یوں اس کے گھر والے امی سے اور مجھ سے ملنے آ گئے۔ شعیب پولیس میں ASP تھا اور مجھ جیسی ایک میٹرک پاس دال چاول بیچنے والی سے اسے پیار ہو گیا۔ ہمارا رشتہ پکا ہو گیا اور شادی 5 ماہ بعد ہونا قرار پائی۔ میں بہت خوش تھی، لیکن ساری خوشی غارت تب ہوئی جب یہ خبر سنی کہ فہد کو آخری سٹیج کا جگر کا کینسر ہے، جب بچنے کے کوئی چانسز ہی نہیں۔ فہد کے پاس تو علاج کے لیے پیسے نہیں، اس لیے میں نے ہی اس کے علاج پر پیسے لگائے۔ اپنی بہن کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑتی کہ آپ فہد کو بچا لیں ورنہ میں اس کے بغیر جی نہیں پاؤں گی۔ میں اپنی پوری کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح فہد کا علاج ہو جائے، مگر ہوا وہی جو قسمت میں لکھا تھا۔ علاج کے باوجود وہ بچ نہ پایا اور موت ہو گئی۔ راحیلہ کی شادی کو ابھی صرف 8 ماہ ہوئے تھے اور وہ بیوہ ہو گئی۔ فہد کی موت نے ہماری دنیا جیسے بدل دی تھی۔ 3 دن راحیلہ بے ہوشی کی کیفیت میں رہی۔ میں اور امی اسے اپنے گھر لے آئے، مگر اگلے روز اس کے ساس سسر آ گئے اور بولے جب تک عدت پوری نہیں ہوتی راحیلہ ان کے گھر میں رہے گی ورنہ ان کے خاندان والے باتیں بنائیں گے۔ خیر امی نے راحیلہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ عدت میں تھی۔ میں سوچ رہی تھی جیسے ہی اس کی عدت مکمل ہوگی میں اسے گھر لے آؤں گی، لیکن عدت ختم ہونے کے باوجود وہ گھر نہ آئی۔ وہ ضد کرتی کہ اسے فہد کے گھر میں رہنا ہے۔ میں بے بس ہو گئی تھی، وہ بہت جنونی بن گئی تھی، اس لیے ہم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور سوچا جب تھوڑا وقت گزرے گا تو میں اسے گھر واپس لے آؤں گی۔ اسی دوران میری شعیب سے شادی کی تاریخ جو طے تھی مزید آگے چلی گئی۔ ایک دن میں راحیلہ کے گھر اس سے ملنے گئی تو دنگ رہ گئی۔ اس کا گھر کافی بدل گیا تھا، دیواروں پر نئے کلر تھے، گھر میں بڑا سا فریج اور فرنیچر بھی آ گیا تھا۔ میں حیران تھی ان لوگوں کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے۔ اب تو انہوں نے 2 ملازمائیں بھی رکھ لیں۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہی غریب لوگ ہیں۔
میں جب راحیلہ سے ملنے گئی تو دنگ رہ گئی، کیونکہ وہ بہت کمزور نظر آ رہی تھی اور آنکھوں کے گرد ہلکے تھے، رنگت بھی پیلی پڑ چکی تھی۔ میں بے ساختہ رونے لگی کہ میری بہن کی قسمت میں یہ درد لکھا تھا، صدمے سے کتنی بیمار ہو گئی۔ میں نے اسے کہا میرے ساتھ گھر چلے، پتہ نہیں اس کے سسرال والے اس کا خیال رکھ رہے تھے یا نہیں۔ میری بات سن کر اس نے میرے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر مجھے اس پر غصہ آیا اور میں اس سے ناراض ہو کر گھر چلی گئی۔ میں نے سوچا اب میں نہ راحیلہ سے ملنے جاؤں گی نہ فون کروں گی، وہ میری کوئی بات نہیں مانتی تھی۔ 1 ماہ گزر گیا، میں نے اس سے کوئی رابطہ نہ کیا۔ ایک دن اس کی کال آنے لگی تو میں مسکرا دی، لگتا ہے اس کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے۔ جب میں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف کوئی اور تھا۔ وہ راحیلہ کے گھر کی ملازمت تھی اور بڑے ہی رازداری سے کہنے لگی، باجی اپنی بہن کو ان ظالموں سے بچا کر لے جائیں ورنہ آپ کی بہن یہاں پر مر جائے گی۔ میں نے بڑی مشکل سے آپ کا نمبر لے کر آپ کو کال کی۔ ملازمہ کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بھاگتی ہوئی اپنے بہن کے سسرال پہنچی۔ وہ تنہا تھی، ساس سسر کسی شادی پر گئے ہوئے تھے اور نندیں بازار میں شاپنگ پر گئی ہوئی تھی۔ میں نے بہن کی کمزور حالت دیکھی تو مجھے رونا آ گیا۔ وہ ٹھیک سے بات بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ جب میں نے اس سے سچائی پوچھی تو بولی، آپ ہی میری نندیں بہت لالچی اور ظالم ہیں۔ پہلے میری نندیں مجھے فورس کرتی تھی کہ میں آپ سے پیسے مانگ کر ان کو دوں تاکہ وہ اپنی خواہشات پوری کر سکیں۔ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو وہ فہد کو میرے خلاف بھڑکا دیں گی، اسی لیے ان کے ڈر سے میں آپ سے پیسے مانگتی تھی اور جھوٹ بولتی تھی فہد مانگے ہیں۔ فہد کے مرنے کے بعد میری نندیں مجھ پر مزید ظلم کرنے لگیں اور کہا اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو وہ مجھے مار دیں گی۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ میں فہد کی یادوں کے سہارے اس کے کمرے میں رہنا چاہتی تھی، اس لیے نندوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ میری ایک نند ایک پرائیویٹ اسپتال میں نرس تھی۔ اس نے پیسوں کی لالچ میں میرا ایک گردہ ایک امیر فیملی کو بیچ دیا اور اب وہ میرا دوسرا گردہ بھی بیچنے والی ہے۔ میں اب بہت بیمار رہنے لگی ہوں، یہاں کوئی میرا خیال نہیں رکھتا، راحیلہ روتے ہوئے مجھے بتا رہی تھی۔ جبکہ میری روح کانپ گئی۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ کیوں اس گھر کے حالات بدل گئے تھے۔ راحیلہ نے بتایا اس سب میں اس کے ساس سسر کا قصور نہیں، وہ اپنے بیٹے کے غم میں نڈھال ہیں، ان کو کچھ علم نہیں کہ ان کی بیٹیاں میرے ساتھ کیا حشر کرتی ہیں۔ خیر میں فوراً راحیلہ کو اسپتال لے گئی۔ میں نے شعیب کو اسپتال میں بلا لیا تھا اور سب کچھ بتا دیا۔ راحیلہ کے چیک اپ کے بعد علاج شروع ہو گیا۔ ایک گردہ نکلنے کی وجہ سے بیمار پڑ گئی تھی اور کمزور بھی ہو گئی تھی۔ اس پر لاکھوں روپے خرچ ہوئے تھے۔ یہ سارا پیسہ شعیب نے لگایا تھا۔ راحیلہ کی 5 نندوں نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو طریقہ استعمال کیا تھا وہ ناجائز تھا اور بہت بڑا جرم۔ شعیب نے میری بہن کا بیان اور میڈیکل رپورٹ کے بعد راحیلہ کی سب نندوں پر کیس کر دیا تھا اور انہیں گرفتار بھی کر لیا تھا اور ان سب کو 5 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ میں شعیب کی شکر گزار تھی جس نے میرا اتنا ساتھ دیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ میں خوش تھی کہ ان 5 بہنوں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی۔ آج مجھے سمجھ آیا کہ انسان کو اپنی خواہشات اور عیش و عشرت کے لیے ناجائز راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، جیسا ان 5 بہنوں نے کیا۔ ہمیں دوسرے انسان کی عزت کرنی چاہیے۔ اس بات کا ادراک اب ان 5 کو ہو چکا تھا۔ اب وہ 5 پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اپنی غلطی کی معافی مانگ رہی تھی، لیکن ان کا گناہ معافی کے قابل نہیں تھا۔ جو انہوں نے کیا تھا، میری بہن کی جان بھی جا سکتی تھی۔ میری بہن کو مکمل ٹھیک ہونے میں کافی وقت لگ گیا۔ میں اسے گھر لے آئی اور کافی حد تک اب اسے صبر آ گیا تھا۔ میری شادی شعیب کے ساتھ ہو گئی تھی اور پھر 1 سال بعد میں نے اس کی شادی شعیب کے کزن سے کر دی تھی۔ آج میری بہن راحیلہ اپنے گھر بہت خوش ہے اور اماں میرے پاس رہتی ہے اور میں اور شعیب بھی بہت خوش ہیں۔